غزہ کے نہتے باسیوں پر اسرائیلی جارحیت 21ویں روز بھی جاری۔ تازہ کارروائیوں میں خان یونس کی آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ الشتاتی کیمپ میں مسجد شہید جنین اور شوافس کے مہاجر کیمپوں پر بھی صہیونی اہلکاروں کی جلگار۔ 344 بچوں سمیت 756 فلسطینی شہید، تعداد 7000 سے بڑھ گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ غزہ میں شدید تباہی اور بربادی روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، جانوں کا ضیاع اور انسانی مصائب روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے غزہ کی انسانی امداد کی مکمل بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ جنگی اصولوں پر عام شہریوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنے پر زور۔ عالمی ادارے صحت نے طبی بحران کو نہایت سنگین قرار دے دیا۔ کہا جان بچانے والی ادویات تک رسائی نہ ہوئی بے حساب جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ عرب پارلیمنٹ نے غزہ میں قتل عام پر عالمی برادری کی خاموشی کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک قتل عام میں برابر کے شریک ہیں، تاریخ مجرمانہ کردار کو یاد رکھے گی۔ مشرق وسطی میں آگ لگی تو شعلے امریکہ تک جائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ پیغام میں کہا اسرائیل اپنے قیدی حماس سے چھڑانا چاہتا ہے تو 6000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا بھی سوچے۔ عالمی برادری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ پینٹاگون نے عراق میں ٹارگیٹڈ حملوں میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ 7 روز میں امریکی فوج پر عراق میں 14 اور شام میں 4 حملے ہوئے۔ مزید 900 فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ اہلکاروں کو اسرائیل نہیں بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی جارحیت پر حماس کا بھرپور رد عمل، تل ابیب سمیت اہم شہروں پر راکٹوں کی برسات۔ رفوفات شہر میں ہائی ٹرانسمیشن لائن کی تباہی سے بجلی کی ترسیل معطل۔ القریہ میں سائرن بجنے پر اعلیٰ عسکری اجلاس روکنا پڑا۔ یافا میں بھی تباہی، مارے جانے کے خوف سے 1.25 لاکھ آبادکار تل ابیب سے چلے گئے۔ غزہ میں الجزیرہ کا رپورٹر وائل الحدو اپنے اہل خانہ کو کھونے کے اگلے ہی دن اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور اسرائیلی مظالم کو فاش کرنے لگا۔ غزہ پر صہیونی بمباری میں وائل کی بیوی، بیٹی، بیٹا اور پوتا شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کا شکار کم سن بچیاں، گھر بار کی تباہی اور والد کے سائے سے محروم ہونے کے بعد خود پر بیتے مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑیں۔ گفتگو سن کر اہل دل بھی ضبط کا بندھن برقرار نہ رکھ سکے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 4 دن باقی۔ ملک میں بڑے پیمانے پر جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی، مہلت ختم ہونے کے بعد سختی سے نپٹا جائے گا۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی افراد کو ڈیپورٹ کرنے کی تاریخ میں کوئی توسیع نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا عزم۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کسانوں سے مقررہ قیمت سے کم پر کپاس فروخت نہ کرنے کی اپیل۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا بھی انتباہ۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان۔ ڈیپورٹیشن پلان کی منظوری بھی دے دی۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب میاں عامر کہتے ہیں کہ صوبے میں 33,000 غیر قانونی افراد کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایسے افراد کے خلاف 31 اکتوبر کے بعد کریک ڈاؤن کر کے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ نگران حکومت کا غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے مزید مہلت نہ دینے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ کہا 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے جائیدادیں ضبط کر دی جائیں گی۔ غیر قانونی تارکین وطن کی سہولت کے لیے دیگر راستے بھی کھولے جا رہے ہیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की मुलाकात। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे के इनेकाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मेहनत को सराहा। शहबाज शरीफ का सियासी माहौल की तरह माशी बदहाली के माहौल को भी बदलने का आज़म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कल जहानिया में पहला पावर शो करने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिकवान ने मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पार्टी जनूबी पंजाब में लोगों का एहसास से महरूमी दूर करेगी। हम बारियां लेने वालों में से नहीं, आवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। और साबिक चीनी वजीर आजम ली की चियांग इंतकाल कर गए। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और सदर आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा, पाकिस्तान आज एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। ली की चियांग CPEC और तस्वीराती ताल्लुकात के बड़े हामी थे। गम की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं।